إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد في سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم کو مسلمان بنایا، جس نے ہمارے لیے زمین و آسمان کو بنایا، زندگی کے جینے کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل کیا تاکہ ہم اس کے احکامات کو سمجھیں اور اس پر عمل کر کے جنت حاصل کر لیں۔ بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے سبھی انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج میں آپ سبوں کے سامنے زکوٰۃ کے مسائل پر انشاءاللہ کچھ نظر ڈالوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سبوں کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، نماز کے بعد زکوٰۃ دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے۔ نماز جس طرح اہم ہے، روزہ جس طرح اہم ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں 82 مرتبہ 82 ٹائمز اس کا ذکر تاکیدی طور پر اس کا ذکر اور حکم آیا ہے۔ زکوٰۃ نہ صرف امت مسلمہ پر فرض ہے بلکہ اس سے پہلے بھی تمام امتوں پر زکوٰۃ فرض تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو سچے مومن کہا ہے، سچے مومن قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ سچے اور پکے مومن، دیکھیے ہم المؤمنون حقا کہا۔ الذین، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، اور وہی سچے مومن ہیں۔
اسی طرح قرآن میں تو بہت 82 ٹائمز قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے. الذین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ بے شمار ہے. نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ رب العزت نے بتایا ہے. تو زکوٰۃ کے بے شمار فوائد ہے. لفظ زکوٰۃ جو ہے اس کا لغوی مفہوم ہے پاکیزگی اور اضافہ، زیادہ کرنا اور پاکیزہ کرنا، مال کو پاک کرنا اور اس کو زیادہ کرنا. یہ دو معنی زکوٰۃ کے لغوی مفہوم ہیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے مفہوم کے مطابق اس عبادت سے انسان کا مال حلال اور پاک بنتا ہے اور نفس بھی تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے. دوسرا مفہوم کیا ہے؟ اضافہ کرنا. اس کے مطابق کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مال میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے. مال میں بھی اضافہ ہوگا اور اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوگا. پہلا مفہوم پاکیزہ کرنا، اس سے مراد آپ جو یہ عبادت کر رہے ہیں، زکوٰۃ دینا بھی ایک عبادت ہے اور اسلام کا اہم رکن ہے. جس طرح آپ نماز کو پابندی سے پڑھتے اسی طرح تو یہ بھی ایک عبادت ہے. انسان کا مال جب وہ عبادت سمجھ کر زکوٰۃ نکالتا ہے تو اسے وہ پاکیزہ کر دیتا ہے، یعنی اس کے مال کو حلال اور پاکیزہ کر دیتا ہے اور اس کے نفس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. دوسرے مفہوم کے مطابق یعنی اضافہ کرنا، وہ ایک تو آپ کے مال میں اضافہ کرے گا اور آپ کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ کرے گا. اور ایک جگہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 7 اور 6 میں 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو لوگ لا یؤتون الزکاة، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ قحط سالی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں. دنیا میں اس تباہی اور بربادی کے علاوہ آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو جو سزا دی جائے گی اس کے بارے میں سورہ بقرہ کیا کہتا ہے؟ سورہ توبہ جو میں نے خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کی، سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 and 35 میں کیا فرماتا ہے؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون اللهم احفظنا اللهم اجرنا من النار. دردناک عذاب، یعنی والذین یکنزون الذهب والفضة، کیا فرما اللہ تعالیٰ کہ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کن کو؟ ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں. یکنزون جمع کرتے ہیں، ذهب والفضة، ذهب سونا، والفضة چاندی، سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، لیکن لا ينفقونها، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یوم یحما، ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی.
یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، اسی سونے اور ان کا جو سونا چاندی ہوگا اسی کو اللہ رب العزت جو آپ اور میں جمع کرتے ہیں دنیا میں، اس کو نکال کر رب العزت کیا کریں گے؟ جہنم کی آگ جلائیں گے، اسے ایندھن بنائیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ صرف ایندھن نہیں بنائیں گے، دہکائیں گے، اور پھر اس سے ان لوگوں کے جو لوگ جمع کرتے تھے سونا اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، تو ان کے کیا کریں گے؟ پیشانیوں کو، جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کی سائڈز کو، پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں، پیٹھ جسے کہتے ہیں، پیٹھوں کو داغیں گے، داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے تمہارا خزانہ، تمہارا سونا اور چاندی، لِأَنفُسِکُم، جو تم نے سنبھال کر رکھا تھا دنیاوی زندگی میں۔ پھر فرمایا فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، تو چکھو اب مزہ وہ تمام چیزوں کا جو تم نے جمع کر رکھا تھا، خزانہ، اور جس پر تم نے کیا کیا؟ زکوٰۃ نہیں نکالا۔ اللہم احفظنا، اللہ ہم تمام کو ہدایت دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہمیں زکوٰۃ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری تعالی ہے، قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت گنجا سانپ، یعنی انتہائی زہریلا سانپ بنا کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈھستا جائے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جانور اپنے مالکوں کو قیامت کے دن مسلسل 50,000 سال تک اپنے سینگوں سے مارتے رہیں گے، یعنی قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا نا، تو اس میں کیا کریں گے؟ مسلسل 50,000 سال تک اپنے سینگوں سے کیا کریں گے؟ اپنے مالکوں کو مارتے رہیں گے اور پاؤں تلے روندتے رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیچھے دھجیاں لٹک رہی تھی، اور وہ جانوروں کی طرح جس طرح جانور کھیت جوتتے ہیں اس طرح جوت رہے تھے، اور آگ کے پتھر کھا رہے تھے، آگ کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ بات یاد رہے کہ آخرت میں جس سزا کا تذکرہ بھی اس حدیث میں کیا گیا ہے کہ صرف کفار کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات غور و فکر کریں ہم کہ یہ بات جو بتایا جا رہا ہے ان احادیث میں یہ کفار کی بات نہیں ہے، کیوں؟ بلکہ یہ ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں اور نماز روزہ ادا کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کافروں کے لیے تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں، زکوٰۃ تو صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس بندے پر، جو ایمان رکھتا ہے اس بندے پر زکوٰۃ اللہ رب العزت نے فرض کیا، تو زکوٰۃ کی سزا بھی ان لوگوں کے لیے ہوگی جو مسلمان ہیں۔ کافر کے لیے یہ سزا اللہ رب العزت نہیں بتا رہا ہے، مسلمانوں کے لیے بتا رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو
تاکہ تمہارا اسلام مکمل ہو جائے۔ اس روایت سے کیا پتہ چل رہا کہ جب تک ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ہمارا اسلام مکمل نہیں، ہمارا مسلمان ہونا مکمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ان کے خلاف اسی طرح جنگ کی جس طرح کفار کے خلاف جنگ کی جاتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس سے اعلان جنگ ہے۔ حالانکہ وہ لوگ کیا تھے؟ کلمہ گو تھے، توحید کا اقرار کرنے والے تھے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے نہ تھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے ہم پیچھے ہٹتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ رب العزت کو فائدہ نہیں ہے، ہمیں ہی فائدہ ہے۔ کیا فرمایا؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261۔ کیا فرما رہے؟ جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ينفقون أموالهم في سبيل الله، ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالی نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں تو اس کے حساب سے 700 بالیاں۔ اللہ تعالیٰ جس کے عمل کا اجر چاہتا ہے اس کی نیت کے مطابق جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کیا وسعت والا اور علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہمیں زکوٰۃ نکالنی چاہیے تاکہ ہم ان تمام خوشخبریوں میں شامل ہو جائے جو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے سنا رہا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورۃ التغابن، سورہ نمبر 64 آیت نمبر 17 میں وَإِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ فَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ۔ اگر تم لوگ کیا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ کیا ہے قرض حسنہ؟ یہی کہ اللہ کے جو بے روزگار بندے ہیں ان کی مدد کی جائے اپنے صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ تم قرض حسنہ دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑا چڑھا کر دے گا اور تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، شکور حلیم اور حوصلے والا ہے۔ اور سورۃ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ جو چوتھے پارے کا سٹارٹنگ ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تم لوگ اس وقت تک نیکی کے معیار کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جنہیں تم محبوب رکھتے ہو، جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ مال ہمیں پسند ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اور اس وقت ہم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک ہم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے میرا بندہ مجھ سے زیادہ محبت کرے گا یا پھر مال سے، دنیا سے،
جو دنیا ختم ہونے والی ہے۔ دیکھیے صدقہ و خیرات کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ فضائل۔ اگر میں وہ آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دوں تو پھر زکوٰۃ کے مسائل نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا دیکھیے صدقہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو بجاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ قیامت کے دن مومن کے سر پر سایہ بن کر رہے گا صدقہ۔ اور صدقہ کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ مصائب صدقے سے آگے نہیں بڑھتے، مصائب وہیں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور صدقہ قیامت کے دن جہنم سے ڈھال بنے گا۔ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اور جو شخص کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں اسے ریشم کا لباس پہنائے گا۔ جو شخص کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جنت کے میوے کھلائے گا۔ جو شخص کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں عمدہ شراب پلائے گا۔ بہت فائدے ہیں۔ اگر میں فائدے بیان کرتی چلوں تو شاید میں آپ کے سامنے مسائل نہ رکھ سکوں۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے مسائل میں زکوٰۃ کے سب سے پہلے ہے نیت۔ زکوٰۃ کے مسائل النیہ، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے، زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ تو آپ کی صحیح نیت آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ دنیا حاصل کرنے کی نیت، آپ کو دنیا ملے گی۔ آخرت حاصل کرنے کی نیت ہے تو آپ کو آخرت ملے گی، مجھے اور آپ کو۔ دوسری چیز ہے دکھاوے کی زکوٰۃ، نماز اور روزہ شرک اصغر، جسے شرک خفی بھی کہا جاتا ہے، وہ ہے۔ تو دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، نیت کو صاف و شفاف رکھ کر اللہ رب العزت کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ دو چیزیں آ گئی، ایک تو تمام تر ریاکاری اور دکھاوے سے، شرک سے پاک ہونی چاہیے زکوٰۃ، اور دوسری چیز خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کیا ہے؟ زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کی 5 بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے، کیونکہ یہ فرض ہے۔ فرض ایک ایسی چیز ہے جسے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے، اور جس کے چھوڑنے پر ہمیں گناہ ملے گا، ہم عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقامۃ الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت وایتاء الزکاۃ، یعنی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے عہد پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت بھی لی، تو اس لیے بھی یہ فرض ہوا۔ پھر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے خلاف جہاد کرنا بھی فرض ہے۔ جو شخص توحید پرست ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے ساتھ جہاد کرنا۔ ہمارے پاس بھی اگر کوئی یہاں انڈیا میں اگر اسلامی حکومت ہوتی تو یہ کام ہوتا۔ اسلامی حکومت کے تحت زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر انہیں ان کے ساتھ خلاف جنگ ہے، ان کے خلاف جنگ ہے۔ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے جس کی جگہ کوئی صدقہ و خیرات وغیرہ ادا کرنے سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی، زکوٰۃ ہی ادا کرنی چاہیے، زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گی، کیونکہ آپ کو زکوٰۃ کی ہی نیت کرنا ہے، زکوٰۃ ہی نکالنا ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ آپ کہیں گے کہ میں نے بہت زیادہ صدقہ کر دیا، اب میں زکوٰۃ نہیں دوں گی، تو وہ آپ کا صدقہ زکوٰۃ کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بہت زیادہ صدقہ کر لیے لیکن اس کے بعد آپ زکوٰۃ نہیں دینا چاہ رہے تو نہیں ہوگا، حق ہے وہ دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کی فضیلت، زکوٰۃ ادا کرنے والا جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو حدیث سب جانتے ہیں لیکن یاد دہانی کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز فرض ہے، فرض نمازوں کی ادائیگی کر، یعنی نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر، رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، اس شخص نے، اس دیہاتی نے کہا اللہ کی قسم میں اسے نہ کوئی زیادتی کروں گا نہ اس میں کچھ کمی کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو، جو جنتی آدمی دیکھنے کو پسند کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تمام چیزیں زکوٰۃ یعنی اسلام کے تمام ارکان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن زکوٰۃ بھی اس میں اہم ہے۔ تمام ارکان ہمارے اندر ہے، تمام رکن ہے، لیکن ایک رکن زکوٰۃ ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم بیکار ہیں، ہم جہنم کے مستحق ہو جائیں گے، جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے ایمان کی گواہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک فضیلت ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے، اب یہ جو زکوٰۃ کا معنی ہے اسی میں نے پہلے ہی کہا آپ سے کہ یہ اضافے کے معنی میں ہے، ایک آپ کے مال میں اضافہ کرے گا، آپ کے اجر ثواب میں اضافہ کرے گا۔ اور زکوٰۃ کی اہمیت، جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، قیامت کے دن اس سونے چاندی کی تختیاں بنا کر آگ میں گرم کی جائے گی اور اس سے اس کے مالک کی پیشانیوں، پیٹوں اور پہلوؤں کو کیا کیا جائے گا؟ داغا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی رکھ دی، ٹھیک ہے۔ اور جن جانوروں کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے، قیامت کے دن وہ جانور اپنے مالک کو 50,000 سال تک اپنے پاؤں تلے روندیں گے اور ان کے پیٹوں کو، ان کے سینگوں سے ان کو بھگتے جائیں گے۔ یہ بھی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو اس سے ہم کو اہمیت معلوم ہو رہی کہ اگر ہم نے ادا نہ کی تو ہم ان تمام سزاؤں کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور زکوٰۃ دینے والوں کا روپیہ پیسہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا روپیہ پیسہ قیامت کے دن گنجا سام بن کر ان کو ڈھسے گا۔ یہ بھی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ جس مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا جائے وہ مال تباہ و برباد ہو جائے گا۔ زکوٰۃ دینے والا جنتی ہوگا اور زکوٰۃ نہ دینے والا جہنمی یعنی دوزخی ہوگا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خیرخواہی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس قوم پر، اس شخص پر خیرخواہی ڈال دیتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی فرمائی ہے۔ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ وواشمتی الی الآخر۔ اسی میں فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے، گواہی دینے اور کتابت کرنے والے سب لوگوں پر لعنت فرمائی، نیز بال گندوانے والی پر، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر، حلالہ نکلوانے اور نکالنے والے دونوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس میں آگے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے شخص پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار رب العزت نے زکوٰۃ کی تاکید کی ہے، تاکیداً فرمایا۔ 82 ٹائمز اللہ نے زکوٰۃ کے بارے میں ذکر کیا۔ اور دیکھیں شروط الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے شرائط کیا ہے؟ کیا ہے زکوٰۃ کے شرائط؟ ہر آزاد، مالدار، صاحب نصاب، مسلمان مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل، سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کس پر؟ ہر آزاد، مالدار، صاحب نصاب مسلمان، مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل، سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔
جس مال پر، دوسری شرط، جس مال پر ایک قمری سال گزر چکا ہو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے. جس مال پر ایک قمری سال، ہم انگلش سال لگاتے لیکن نہیں، قمری سال لگائیں گے. قمری سال گزر جائے، جیسے دیکھیے ابھی رمضان کو رمضان میں 10 دن کا فرق آتا، اسی طرح ہر سال ہم کیا کریں گے، 10 دن کم کر کے یا 15 دن کم کر کے ہم ہماری زکوٰۃ نکال لیں گے. یعنی سال کے مکمل ہونے پر آپ کے مال پر ایک سال گزر چکا، آپ زکوٰۃ. پھر صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہوگی. اگر آپ نے حلال کما لیا اور زکوٰۃ حرام کمائی سے نکال رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے. شرط ہے حلال ہونا، یہ 3 شرائط ہے. پھر زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب. جو زکوٰۃ لے رہا ہے، جو دے رہا ہے، ان کے آداب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مال لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے. جو زکوٰۃ آپ کو دے رہا ہے ان کے لیے دعا کرنا، جو زکوٰۃ لے رہا ہے اس پر فرض ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ دے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے. اگر زکوٰۃ دے رہا ہے تو جتنی زکوٰۃ ہے اتنی نہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی دے رہا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب زیادہ ہوئے. اور جو حاصل کر رہا ہے زکوٰۃ، وہ جو زکوٰۃ دے رہا ہے اسے اس کے گھر جا کر زکوٰۃ لینا چاہیے. یہ ادب ہے. پھر زکوٰۃ میں اوسط درجے کا مال لینا چاہیے، نہ بہت اچھا نہ ہی بہت خراب. اوسط درجے کا مال ہے، اعتدال سے آپ کو مال لینا چاہیے. جو بھی آپ دے رہے، خوراک دے رہے، جیسے اگر آپ بکریوں کی زکوٰۃ دے رہے تو اس میں بوڑھا، عیب دار، لنگڑا، کانا اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اوسط درجے کا دیں، نہ برا نہ بہت اچھا، اور اگر اچھا دیں گے تو فائدہ ہے. زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا سازی کرنا منع ہے. زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ علیحدہ ہو تو انہیں جمع نہ کیا جائے، اگر مال مشترک ہو تو انہیں الگ الگ نہ کیا جائے. کیا کرتے ہیں، ہمارا مال جمع ہوا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، الگ الگ کر لیتے تاکہ کیا کرے، زکوٰۃ کا نصاب نہ پہنچے. وہ لوگوں میں اتنی ہوشیاریاں ہیں، سبحان اللہ. تو زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ، آپ کا پہلے سے ہی مال علیحدہ علیحدہ ہے تو اسے جمع نہ کریں. ہاں، اگر مال مشترک ہوں تو ہوشیاری سے اسے علیحدہ نہ کرے تاکہ زکوٰۃ کا نصاب تک نہ پہنچے. یہ ایک ادب ہے. مشترک کاروبار میں حصہ دار ان کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. یعنی پارٹنرشپ میں بزنس کر رہے ہیں، مشترک کاروبار یعنی پارٹنرشپ میں بزنس ہے تو حصہ دار ان کو اپنے اپنے حصے سے، تمام مال پہ نہیں، اپنے اپنے حصے سے اپنی اپنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. حسب ضرورت سال مکمل ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. زکوٰۃ جس جگہ اصول کی جائے وہیں تقسیم کرنا افضل ہے، لیکن ضرورت سے دوسری جگہ بھی بھجوائی جا سکتی ہے. جہاں پر نکالے وہاں پر تقسیم کرنا افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کیا تاکہ کیا ہو، آپ کے اطراف کے لوگ بھوکے پیاسے نہ رہیں. کیونکہ ان کے مال اللہ نے جو انہیں غریب بنایا تو ان کا حق آپ کے مال میں اللہ نے رکھا. اس وجہ سے زیادہ افضل یہی ہے کہ آپ کے اطراف کے لوگوں میں غریبوں کو ڈھونڈ کر دیں،
اس سے بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ کے خرابت داروں میں دیں، آپ کے رشتہ داروں میں دیں، پھر اس کے بعد آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوسیوں میں جو بھی غریب ہے ان کو دے، ڈھونڈ کر دے، اور ایسے شخص کو دے جو خوددار ہو، جو ہاتھ پھیلا کر مانگتا نہ ہو۔ ہم مانگنے والوں کو دے دیتے ہیں اور نہ مانگنے والے محروم ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مال میں خیانت کرنے والا شخص کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس مال کی کوئی اہمیت اللہ رب العزت نہیں رکھے گا۔ زکوٰۃ میں کیا کریں گے؟ خیانت نہیں کریں گے امانت سے، یعنی کوئی 2% ہے، آپ کو کوئی زکوٰۃ کا مال دے رہے کہ ان تک پہنچا دو، تو اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور جو خیانت کرے گا اس کا عذاب اس کی گردن پر ہوگا۔ جو بیچ والا 2% جو خیانت کر رہا ہے اس پر اس کا عذاب ہوگا۔ خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے کو کسی زکوٰۃ دینے والے سے تحفہ نہیں لینا چاہیے۔ اب ہم جانیں گے کہ کون سے مال پر زکوٰۃ ہے۔ وہ اشیاء، وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے، الذہب والفضہ، یعنی سونا اور چاندی۔ سونے پر زکوٰۃ ہے، سونے کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے یا 87 گرام ہے سونا آپ کے پاس، 7.5 تولے یا 87 گرام ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ اتنا سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور اس کا نصاب کیا ہے؟ قمری سال 1 سال گزرنا آپ کے پاس ہونا، 7.5 تولے آپ کے پاس رہنا، اور اس پر ایک قمری سال کا گزرنا۔ چاندی پر بھی زکوٰۃ ہے، چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 52 تولے یا 612 یعنی 612 گرام چاندی ہے، 612 گرام چاندی ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں، اور اس پر بھی 1 سال کا گزرنا۔ زکوٰۃ کی کیا ہے؟ جو بھی اس پر ملحوظ ہو رہی، وزن کے لحاظ سے نہیں بلکہ قیمت کے لحاظ سے 2.5% ہے، ٹھیک ہے؟ 2.5%، وزن کے لحاظ سے نہیں، قیمت کے لحاظ سے 2.5% آپ ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ نصاب سے کم سونا اور چاندی سے، سونا دیکھیے، نصاب سے کم سونا اور نصاب سے کم چاندی ہے، تو نصاب سے کم سونا اور نصاب سے کم چاندی کو ملا کر زکوٰۃ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی آپ کے پاس 5 تولے سونا ہے اور 52.5 تولے چاندی نہیں ہے بلکہ اس سے کم چاندی ہے، 30 تولے ہے، 20 تولے، اس طرح، تو دونوں کو ملا کے نصاب بنا رہے آپ، اور اس کے ساتھ اس پر زکوٰۃ ادا کر رہے، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کے پاس نصاب ابھی پہنچا ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں؟ آپ کی مرضی کے مطابق جتنا ہو سکے آپ زکوٰۃ کے تحت ہی نکال لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سونے اور چاندی سے، سونے اور چاندی کے غیر استعمال زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے، دوسرے چیزوں پر نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں مال ہے تو اس کی انشاءاللہ میں وہ آپ کے سامنے آگے رکھوں گی، لیکن سونے اور چاندی کے جو زیورات ہے وہ اگر زیر استعمال ہے، آپ استعمال کر رہے ہیں، تو ان زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے جو آپ پہن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو آپ پہن رہے اور تو ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ پھر اب ہے دیکھیے اموال التجارہ، مال کی تجارت، مال کی زکوٰۃ، مال تجارت پر زکوٰۃ۔ سال کے آخر میں سارے مال تجارت مع منافع کے ساتھ، سال کے آخر میں سارے مال تجارت، جو بھی تجارت کا مال ہے، منافع کے ساتھ کیا کریں گے؟
قیمت لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ تجارت کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے جس کے راوی ابو عمر بن حسام اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے چمڑا اور تیر کے ترکش فروخت کیے تھے، کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین، یہ تو فقط چمڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی قیمت لگاؤ اور اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی آپ تجارت کر رہے اس کی قیمت لگائیں گے، سال پر اس کے منافع پر آپ کیا کریں گے؟ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ غلہ اور پھل پر زکوٰۃ یعنی زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ کس طرح ہوگا؟ اگر کوئی کھیت جوتتا ہے، کھیتی ہے کسی کے پاس، تو زمین کی پیداوار میں گندم یعنی گیہوں، جو اور کشمش اور کھجور پر زکوٰۃ ہے۔ 4 چیزوں پر ہے۔ کیا کیا؟ گندم، جو، کشمش، کھجور پر زکوٰۃ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 چیزوں میں زکوٰۃ مقرر فرمائی ہے۔ کون سی؟ گندم، جو، کشمش اور کھجور۔ زمین کی پیداوار کے لیے زکوٰۃ کا نصاب کیا ہونا چاہیے؟ 5 وسق، 5 وسق یعنی 725 725 کلو گرام ہے۔ اتنے کلو ہونے پر اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی 2.5%۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک غلہ اور کھجور کی مقدار 5 وسق یعنی تقریباً 20 من یا 725 کلو گرام تک نہ ہو جائے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والے زمین کی پیداوار کے لیے شرح زکوٰۃ کا 10واں حصہ ہے۔ ہوگا قدرتی طور پر اگر پانی مل رہا۔ مصنوعی ذرائع یعنی آپ ٹیلوں سے یا کنویں سے، نہر سے، ویل سے، اس طرح سے پانی سے آپ خود سیراب کرتے ہیں آپ کے کھیت کو، تو اس کا 20واں حصہ آپ دیں گے۔ دیکھیں سبحان اللہ تعالیٰ کتنی آسانی رکھے۔ اللہ کی قدرت سے اگر پانی آ رہا تو اس میں 10واں حصہ، اور اگر آپ اپنے سے سیراب کر رہے ہیں تو اس کا 20واں حصہ آپ ادا کریں۔ کھجوروں انگوروں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے خرص کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے۔ کھجوروں کی زکوٰۃ خشک کھجوروں سے اور انگوروں کی زکوٰۃ خشک انگوروں سے ادا کرنی چاہیے، مطلب کشمش اور سوکھے کھجور۔ عسل یعنی شہد کی بھی زکوٰۃ ہے۔ شہد کی زکوٰۃ کس طرح ہے کہ شہد کی پیداوار سے 10واں حصہ ادا کیا جائے گا۔ شہد سے کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10واں حصہ لیے۔ اور مویشیوں کی زکوٰۃ، 4 اونٹوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر کوئی اونٹ ہے کسی کے پاس تو 4 اونٹوں تک کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ہر 5 اونٹ کے بعد 1 بکری زکوٰۃ دینی چاہیے۔ کیا ہے؟ 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ہر 5 اونٹ کے بعد 1 بکری زکوٰۃ دینی چاہیے۔ پھر 25 سے لے کر 35 اونٹوں تک 1 سال کی اونٹنی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ پھر 36 سے لے کر 45 اونٹوں تک
2 برس کی اونٹنی زکوٰۃ دینی چاہیے، اور 46 سے لے کر 60 اونٹوں تک 3 برس کی اونٹنی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اسی طرح اور بہت مسائل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بکریوں میں بھی 40 سے کم بکریوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں، 40 سے لے کر 120 بکریوں تک ایک بکری زکوٰۃ دینی چاہیے۔ سبحان اللہ، 40 سے کم میں کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن 40 سے زیادہ بکریاں ہیں، 40 سے لے کر 120 کے درمیان آپ کے پاس بکریاں ہیں تو ایک بکری زکوٰۃ دیں گے۔ پھر 120 سے 200 تک 2 بکریاں، 200 سے 300 تک 3 بکریاں، 300 سے زیادہ ہو تو ہر 100 بکری پر ایک بکری زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور گائے کی بھی زکوٰۃ ہے، 30 سے کم گایوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 30 گایوں پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، 40 گایوں پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، 60 گایوں پر 2 بچڑے یا 2 بچڑیاں جو دوسرے سال کی عمر میں ہو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور اب ایسے اشیاء، ایسے چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی ذاتی استعمال کرنے والے اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہے، ذاتی استعمال کی اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں، یعنی آپ جو گاڑی چلا رہے اس گاڑی پر زکوٰۃ نہیں، آپ کے گھر میں کوئی غلام ہے اس پر زکوٰۃ نہیں، کھیتی باڑی کرنے والے مویشیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، جو شخص کھیتی باڑی کے لیے مویشی رکھا تو ان مویشیوں میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، سبزی پر زکوٰۃ نہیں ہے، سبزی پر زکوٰۃ نہیں ہے، اتنی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، عام جو آپ استعمال کرنے کی چیزیں ہیں اس میں بھی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف، کن کو آپ زکوٰۃ دیں گے، کن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دیں گے؟ زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے لوگ ہیں، 8 قسم کے لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ عاملین زکوٰۃ، زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ زکوٰۃ سے معاوضہ لے سکتے ہیں۔ دیکھیے، فقراء اور مساکین، فقراء اور مساکین زکوٰۃ کے مستحق ہے، ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ دوسرا، مصیبت زدہ، مقروض، قرض دار اور ضمانت کسی کو قید سے خالی کروا رہے تو ان کے لیے، ان کی مدد کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور نو مسلم یا اسلام کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے والے غیر مسلموں کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ غیر مسلم یا نو مسلم، ان کو اسلام کی طرف ابھارنے کے لیے، ان کا دل اسلام کی طرف نرم کرنے کے لیے غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اور غلاموں کی آزادی یا قیدیوں کی رہائی کے لیے بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اللہ کی راہ میں جو جہاد کر رہے ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ دوران سفر میں ضرورت پڑنے پر مسافر کو زکوٰۃ دینی جائز ہے، خواہ اپنے گھر میں وہ غنی ہو، کیونکہ سفر میں جب ہوگا تو پیسے اس کے پاس نہیں ہوں گے، لیکن آج کل مسئلہ کچھ اور ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی مسافر ہے، اس کو ضرورت پڑی لیکن وہ مالدار ہے، اس کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دینی جائز ہے،
کافروں کو نہیں، ہاں لیکن صرف ایسا کافر جو اسلام میں انٹرسٹڈ ہے، جو مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو ایسے انسان کو دے سکتے ہیں۔ غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ زکوٰۃ کو تمام مصارف میں تقسیم کرنا ضروری نہیں، کسی ایک میں اگر آپ دے دیں تو کوئی، یعنی کوئی فقراء کو دے دے، کوئی قیدیوں کو دے دے، کوئی مقروض کو دے دے، اس طرح ایک کو بھی اگر دے دیے تو کافی ہے، سب کو دینا نہیں ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو غیر مستحق ہے، کون ہے غیر مستحق زکوٰۃ کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے، سبحان اللہ۔ زکوٰۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد کے لیے نہیں ہے حلال۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال زکوٰۃ سے بالا تر، ان کی آل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے مال سے بالا تر ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ غنی اور تندرست آدمی کے لیے بھی زکوٰۃ جائز نہیں، غنی ہے، مالدار ہے اور تندرست بھی ہے تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ والدین کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اولاد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، بیوی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اس طرح بیوی کو، اولاد کو، والدین کو، غنی اور تندرست آدمی کو، غیر مسلم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، یہ 6 ہے غیر مستحق لوگ زکوٰۃ کے، تو ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ان کے علاوہ سب کو آپ دے سکتے ہیں جو مستحق ہے۔ اور ایک اس میں مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے پیدا کہ سوال کرنے کی مذمت، مسعول بن کے پھرنا نہیں چاہیے، بیجا سوال کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ پہلے اپنے بال بچوں عزیزوں کو دعا اور عمدہ خیرات وہی ہے جس کو دے کر آدمی مالدار رہے، اور جو کوئی سوال کرنے سے بچنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا، اور جو کوئی بے پرواہی کی دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا، یعنی جو غنی ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی بھی کر دے گا۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہنی چاہیے، اللہ مجھے مانگنے سے بچائے، اور ہمیں عادت نہیں بنا لینی چاہیے کہ بیجا سوال نہیں کرنا ہے، اور بیجا سوال کرنے والا حرام کہتا ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اور مال جمع کرنے کے لیے مانگنا آگ کے انگارے جمع کرنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر آپ پیٹ بھر کھا رہے ہیں، الحمدللہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ مال جمع کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ پیٹ میں آگ کو بھرنا ہے۔ من سأل الناس اموالهم تکثرا فانما يسأل جمرا فلیستأخل او لیستکثر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی لوگوں سے ان کے اموال اس لیے مانگتا ہے کہ وہ اپنا مال بڑھائے، بس وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے۔ اب چاہے تو کم مانگے چاہے تو زیادہ مانگے، جتنا مانگے گا اتنا صرف اس کے انگارے بڑھیں گے اور کچھ نہیں۔ بیجا سوال کرنے والے کا سوال قیامت کے دن اس کے منہ پر زخم کی مانند نظر آئے گا، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہم احفظنا۔ بیجا سوال کرنے والے کا سوال قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کے منہ پر زخم کے مانند نظر آئے گا، ایک زخم بن کر آئے گا، اللہم احفظنا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں، اتنے تھے جو مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں میں نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زکوٰۃ اپنے وقت پر اور ٹھیک اندازے میں ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جتنی زکوٰۃ نکل رہی ہے اتنی تمام زکوٰۃ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کے مال کو اللہ رب العزت پاک رکھے، اور ہمیں کبھی کسی سے مانگنے کی نوبت نہ لائے، بلکہ ہمیں غنی رکھے، اور ہمیں
مالا مال رکھے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.